اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ خالق و مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خوبصورت ٹرانسمیشن سجانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کی نیک دلی حاجات نیک تمناؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا ٹاپک ہے مغفرت، اس پر بھی آپ سے بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے حافظ محمد احتشام صاحب انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے حافظ محمد فیصل قادری صاحب، ہم انہیں بھی اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے مذہبی اسکالر جناب قاری احسان چشتی صاحب، ہم انہیں بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی باقاعدہ نشست کی طرف۔ میری قاری حافظ محمد احتشام صاحب سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى بسم اللہ الرحمن الرحیم انا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن پاک کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نے باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. میری حافظ محمد فیصل قادری صاحب سے گزارش ہے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم نے باری تعالیٰ سے فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نہایت ہی مشکور و مغرور ہوں جناب حافظ شام صاحب کا جن کے واسطے سے آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہوا ہوں اور نہایت ہی مشکور و مغرور ہوں. القلم چینل جن کی وسعت سے آج سرکار کا ذکر دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے لائیو ٹرانسمیشن افطار میں. اور جناب راجہ جواز صاحب جو سرکار کا ذکر جگہ جگہ پہنچا رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کا ایک کاوش اپنی برکاریہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آئیے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے. ارے گناہ گار بخشش کی دعا کرنی ہے. گناہ گار بخشش کی دعا کرنی ہے. اور میری جسم میری روح کو تو مولا طہارت دے دے کیونکہ تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے. تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے. اللہ کرم 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 اللہ کرم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. مولا 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 مولا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم
اللہ کرو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو مولا 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 ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال مدینے بلا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کروں اللہ کروں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں اللہ 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 میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں اسباب ہو سب کو ایسے وہم اللہ کرم اللہ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ سبحان اللہ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا تیری کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری ہی دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو فکر امت جو غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور ہورا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور ہورا کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا کون بلال بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤ کہ
خیال آیا کمال آیا۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جو ہمارا ٹاپک ہے مغفرت۔ قاری احسان چشتی صاحب تشریف فرما ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مغفرت، اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرما۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ کی حمد و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب جواد راجپوت صاحب اور میرے برادر اصغر جناب حافظ احتشام صاحب اور ساتھ ہی برادر اکبر جناب حافظ فیصل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان ذی وقار، اللہ جل جلالہ اما نوالہ و اعظم شانہ نے اپنی لا ریب و بیعب کتاب کے اندر بہرہا جگہ پہ یہ ذکر فرمایا کہ جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں۔ بے شک بے شک، چاہے وہ آپ مغفرت کی صورت میں مانگیں، چاہے وہ رزق کی صورت میں مانگیں، چاہے وہ عزت کی صورت میں مانگیں، چاہے وہ ذلت کی صورت میں مانگیں، جیسے آپ اعمال کریں گے، جیسے آپ کے الفاظ ہوں گے، میرا رب ذوالجلال ایسے ہی آپ کو نوازے گا۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا میں بھیجا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا اپنی اس امت کی بخشش طلب کی۔ پیارے آقا کی اس دنیا میں آتے ہی امت کی بخشش طلب کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ شروع سے مغفرت کی طلبگار بھی رہی ہے اور رب ذوالجلال کے حبیب نے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں فرمائی ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زندگی اس دنیا میں ظاہری گزاری، اس میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ملتا جس میں رب ذوالجلال کے حبیب نے کہا ہو کہ ربی حبلی۔ پیارے آقا نے کبھی اپنی بخشش نہیں مانگی، اور رب ذوالجلال کے حبیب کے جب بھی لب کھلے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا ربی حبلی امتی۔ رب کا محبوب اس بات کا علم رکھتے تھے کہ میری آنے والی امت بڑی گناہ گار ہے، بڑی سیاکار ہے، وہ بدکاریوں کے اندر، گناہوں کے اندر لت پت ہو چکی ہے۔ میرے لجپال آقا نے اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود فرمایا ربی حبلی امتی، یا اللہ تو میری امت کو بخش دینا۔ اور پیارے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو پیارے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا اسرائیل ذرا مجھے بتاؤ کہ موت کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ کتنی سخت ہوتی ہے؟ تو حضرت اسرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ جو گناہ گار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، جب اس کی روح کو نکالنے کے لیے میں آتا ہوں تو بڑی ڈرونی شکل لے کے آتا ہوں، اور جب اس کی روح کو لے کے واپس جاتا ہوں تو اس کے جسم کا حال وہ چھوڑ کے جاتا ہوں جس طرح ایک بسیدہ پرانا پھٹا ہوا کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی پہ پھینک کے اس کو کھینچیں تو اس کپڑے کا حال ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے لجپال آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے آقا نے فرمایا اے اسرائیل، میری امت کا تمام موت کا جو عذاب ہے وہ مجھے دے لینا، میری امت کو عذاب نہ دینا، میری امت کو موت کے وقت تکلیف نہ دینا، جتنی تکلیف ہے وہ میری ذات پہ دے لینا، لیکن میری امت کو اس سے بری رکھنا۔ پیارے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حیات طیبہ میں کبھی اپنے پیاروں کے بارے میں کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا اس امت کے لیے مانگا، اور جاتے ہوئے بھی اس امت کو ایک درس دے کے گئے۔ جب پیارے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال پر ملال ہوتا ہے تو تیسرے دن لجپال آقا نے ایک چھوٹی سی محفل سجائی جس میں لجپال آقا نے صحابہ سے کہا کہ رب ذوالجلال کا ذکر کرو، پیارے آقا کے لا ریب و بیعب کتاب کی تلاوت کرو۔ رب ذوالجلال کا ذکر کیا گیا، پھر پیارے آقا نے ایک صحابی کو اپنے گھر میں بھیجا کہ جاؤ گھر سے کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ صحابی گھر جاتے ہیں تو گھر سے چند کھجوریں ملتی ہیں، میرے لجپال آقا نے وہ سامنے رکھی اور ان پہ حضرت ابراہیم کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور دعائے مغفرت فرمانے کے بعد پیارے آقا نے وہ کھجوریں صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ گویا کہ ظاہری زندگی میں لجپال آقا ہمیں عمل کر کے بتا گئے کہ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی بھی بخشش طلب کرو، اپنے جانے والوں کی بھی طلب کرو، اور جو آپ کے
بقیہ یہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی بخشش طلب کرتے رہا کرو۔ تو جو لفظ ہے مغفرت کا، اس کے بیسیکلی معنی بھی اگر غور کیا جائے تو اس کا معنی بخشش بھی آتا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ عفو و درگزر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جب رب ذوالجلال کے ہاں ہم مغفرت کی دعا کرتے تو یقیناً رب ذوالجلال گناہوں کو عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف فرماتا ہے۔ اور لجپال آقا فرماتے ہیں کہ جب تم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے مغفرت کی دعا طلب کرنے لگو تو کم از کم آپ کے چہرے کا یہ سانچہ ہونا چاہیے جیسے رونے والے آدمی کو ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے۔ اگر آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہو سکتے، آپ کا پتھر دل ہو چکا ہے، تو کم از کم شکل ایسی ہونی چاہیے جیسے رونے والا بیٹھا ہے، تو جو آپ کے چہرے کی تپش ہوگی اس تپش کا صدقہ رب ذوالجلال آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوستان ذی وقار، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ لجپال آقا نے فرمایا نا کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو کہ جو ماہ سیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یہ فقط پیارے آقا نے دو جگہ پہ ارشاد فرمایا، ایک ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا اور دوسرا کہا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اب ان دونوں چیزوں کی جانب اگر غور کیا جائے اور مغفرت کو ساتھ ملایا جائے تو ایک بات بڑی روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے تمام مہینوں کا سردار کہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں لجپال آقا خود فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ میرے رب ذوالجلال کا مہینہ ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی 27ویں شب کو رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی لا ریب و بیب کتاب عطا فرمائی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی 27ویں تاریخ کو رب ذوالجلال نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا تھا۔ تو دوستان ذی وقار، دوسری جانب جائیں تو والدین کے ساتھ پیارے آقا نے انہی الفاظ کو جوڑا۔ تو والدین کی عظمت کو اگر سمجھنے کے لیے فقط اتنی بات سمجھ لی جائے کہ وہ والدین جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی خواہشات اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیں، اگر وہ اولاد بڑھاپے میں اپنے والدین کو پاتی ہے اور پھر ان کی خدمت نہیں کرتی، جب والدین بڑھاپے میں پہنچتے ہیں چلنے کا سہارا ان کے پاس نہیں ہوتا، جب وہ اولاد اپنے کندھے کا سہارا دے کے اپنے والدین کو چلاتی ہے تو یقیناً ان کے والدین خوش ہوتے ہیں کہ جب ہمارے اس بچے کو چلنا نہیں آتا تھا ہم اپنی انگلی پکڑا کے اسے چلاتے تھے، اور جب ان کے پاس کمانے کی طاقت نہیں رہتی، یہی اپنی ہمت سے اپنی طاقت سے کما کے لاتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، تو انہیں وہ لقمے یاد آتے ہیں کہ جب ہم اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، اپنے سال بھر میں ایک جوڑا کپڑوں کا نہیں لیتے تھے، لیکن اگر میرا یہ بیٹا سال میں 10 جوڑے مانگتا تھا تو ہم اسے لا کے دیتے تھے۔ آج اس نے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور جب والدین کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے، اس کی بخشش کی دعا نکلتی ہے، تو میرا رب ذوالجلال اس کو رد نہیں کرتا۔ تو دوستان ذی وقار، آج کا پیغام اتنا ہی دینا چاہوں گا کہ ماہ سیام کی مکمل عبادتوں اور ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم ناچیزوں کے لیے بھی دعا کریں، اور پیارے آقا کی جمیع امت مرحومہ کے لیے بھی دعا کریں، اور جو امت اس دنیا میں زندہ و حیات ہے اس کے لیے بھی دعا کریں کہ رب ذوالجلال اسے دین متین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے اور اپنی دعاؤں میں تمام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ بڑھتے ہیں آج کے اگلے ثنا خان کی طرف۔ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس لائیو ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکیں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس القلم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ بڑھتے ہیں، میری حافظ محمد فیصل قادری صاحب سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی لباس سرکار کے ذکر سے نوازا اللہ رب العزت ان کی تمام زندگی کو بہتر عطا فرمائے، اور جو انہوں نے گزارش کی ہے تو میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حضور کا ذکر، ان کا مقصد اور مشن یہی ہے کہ حضور کا ذکر آگے ہر انسان تک پہنچ سکے، تو آپ بھی حضور کا ذکر پہنچانے میں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ان کا یہ ہر ایک چیز کا کرنا کی برکات میں شرف قبولیت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے 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 نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے اور الفت آل محمد کو بسا کر دل میں الفت آل محمد کو بسا کر دل میں نعرہ حیدر کا جی نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے اور ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا ارے ڈرتا رہتا ہوں تماشا نہ بنا لے دنیا آنسو چھپ چھپ کے جی آنسو چھپ چھپ کے بہانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ دستے کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ دستے کرم زہرا کے بچوں کا جواب بھائی اب جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں آپ نے جب یہ کام شروع کیا تو اس شعر میں آپ نے یہ مناسب اپنے ذہن میں لگانا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے گرانے کی ہزاروں کوششیں
کرنی زمانے نے گرانے کی، مجھے گرنے نہیں دیتا، مجھے گرنے نہیں دیتا، کرم زہرا کے بچوں کا مجھے گرنے نہیں دیتا، کرم زہرا کے بچوں کا مجھے گرنے نہیں دیتا، کرم زہرا کے بچوں کا۔ خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف آیا، زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا زہے قسمت میں دیکھایا، حرم زہرا کے بچوں کا۔ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ حافظ محمد فیصل قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ پڑھتے ہیں آج کا ایک اور خوبصورت موضوع ہے 17 رمضان المبارک، یوم وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 17 رمضان المبارک معرکہ غزوہ بدر، قاری احسان بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان ذی وقار، سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ آج آپ کا یوم وصال بھی ہے، تو ایسی نیک اور برگزیدہ ہستیوں کے لیے ذکر کرنا یہ یقیناً ہماری اپنی بخشش کا ایک سما ہے۔ باقی ان کی شانیں جو رب ذوالجلال نے بڑھائی ہیں، ہم نہ تو ان کا ذکر کر کے انہیں بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا ذکر نہ کر کے انہیں کم کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال جواد بھائی کا یہ اہتمام کرنا، ایسے برگزیدہ ہستیوں کا تذکرہ عوام کے سامنے لانا، ان کی بخشش اور مغفرت کا سما بنائے، اور ہر دیکھنے والے کو رب ذوالجلال ان کی زندگیوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان ذی وقار، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی فضیلت فقط اگر اسی بات سے دیکھی جائے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لخت جگر ہیں، تو یہ بھی کم نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کا وہ مقام ہے کہ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا، کہا کہ تیرے یار نے یہ دعویٰ کر دیا، کہا کہ اگر محمد بن عبداللہ نے یہ دعویٰ کر دیا تو صدیق بغیر سوچے سمجھے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اسی تصدیق کی بنا تھی کہ رب ذوالجلال نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی صدیق کے لقب سے پکارا، اور واحد دنیا کا وہ فرد ہے صدیق اکبر کے جس کی صداقت کی گواہیاں رب ذوالجلال کا قرآن دیتا ہے۔ تو آپ کی لخت جگر ہونا بھی آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے بعد اس سے بڑھ کے جو اعزاز ہے وہ تیرے اور میرے لجپال آقا کی زوجہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور پھر پیارے آقا کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان میں سے واحد حضرت عائشہ صدیقہ ہیں کہ جو کنواری حالت میں پیارے آقا کے ساتھ نکاح فرمایا، اور یہی وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں کہ جب پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو لجپال آقا کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کی گودی میں تھا۔ دوستان ذی وقار، ایسی نیک ہستیوں کے بارے میں تذکرہ سننا اور سنانا، یہ لجپال آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی رہتی زندگی میں بھی ایک درس دیا تھا
کہ جتنا پیار پیارے آقا حضرت ختیجہ سے فرماتے تھے اس سے کہیں بڑھ کے حضرت عائشہ سے فرماتے تھے۔ یہاں پر پیارے آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اول حضرت ختیجہ کا اس دنیا سے جانا ہوا تو پیارے آقا اپنے غم سے نڈھال ہو چکے تھے، کیونکہ اسی سال پیارے آقا کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا اور اسی سال میں حضرت ختیجہ کا بھی وصال ہو گیا، یہاں تک کہ لجپال آقا نے اس سال کو غم کا سال کہہ دیا، حزن غم کہہ دیا۔ تو لجپال آقا نے حضرت ختیجہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ زندگی کے ایسے معاملات ملتے ہیں کہ لجپال آقا نے بہت زیادہ پیار فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے، یہاں تک ملتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کے بچے باہر کھیل رہے ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کا دل کرتا تھا کہ میں ان کو دیکھوں، جس طرح آج کل ہم یہ شوق رکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی کھیل کود کا میدان ہو تو ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ دیکھنے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو لجپال آقا خود دروازے میں کھڑے ہو گئے، اپنے بازو کو اوپر رکھا اور حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا کہ میری بغل کی جو سوراخ ہے اس سوراخ سے ان بچوں کو دیکھ کے لطف۔ تو لجپال آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ بہت پیار فرمایا اور لجپال آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کہا کہ اے عائشہ آج میں بڑے اچھے موڈ میں ہوں، آج مجھ سے مانگ لے، کیا مانگنا ہے۔ اور اللہ اکبر، وہ بیٹی بھی تھی صدیق اکبر کی، باپ بھی سچا ہو، سچوں کا سردار ہو اور شور نبیوں کا سردار ہو، اور پھر وہ آج کل کی عورتوں کی طرح منہ پھٹ نہیں ہوا کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ لجپال آقا نے فرمایا ضرور کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی گئی اپنے والد محترم کے پاس، کہا کہ ابا حضور آج لجپال آقا کا دریائے رحمت جوش میں ہے، کہتے ہیں مانگو کیا مانگنا ہے، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ جو میرے اس محبوب سے پوچھ کے آؤ کہ جو معراج کی رات رب ذوالجلال کے ساتھ آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دو۔ اور یہ بات آج کے اس معاشرے کے لیے بڑی غور اور تدبر کرنے والی بات ہے کہ آج کا یہ معاشرہ اس بات سے بہت دور جا رہا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آئیں، لجپال آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، لجپال آقا سے کہنے لگیں یا رسول اللہ میں مشورہ کر آئی ہوں۔ لجپال آقا کہنے لگے کس سے مشورہ کیا؟ کہا کہ اپنے والد محترم سے مشورہ کیا۔ لجپال آقا نے کہا کہ عائشہ پوچھو پھر کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو شب معراج تھی، اس جو رب ذوالجلال کے ہاں آپ کی آمد ہوئی، وہاں آپ دونوں اکٹھے بیٹھے، آپ کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا ان میں سے کوئی ایک بتا۔ لجپال آقا مسکرا پڑے، کہنے لگے عائشہ کتنی فہم و فراست والی نکلی اور کتنا ہی فہم و فراست والا نکلا تجھے مشورہ دینے والا، کہ اگر وہ بتا دوں تو وہ راز کیسا، اگر نہ بتاؤں تو پھر اپنے سوال میں جھوٹا۔ لجپال آقا کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ سنو، اگر تم نے اور راز کی باتوں میں سے کوئی بات سنی ہے تو پھر سنو، میرے رب ذوالجلال نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہو تیرا امتی اور کسی ٹوٹے ہوئے دل والے کا دل جوڑ دے، مجھے رب پہ واجب ہے کہ میں اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی گئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ جب آپ نے بتایا کہ لجپال آقا نے یہ ایک بات بتائی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اے میرے ابا حضور آپ بتائیں کہ جب آپ کسی آدمی کا دل نہیں توڑتے، جب آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آتی کہ کسی کا دل توڑا جائے، بلکہ آپ کا تو کام ہی یہ ہے کہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، پھر آپ اتنے روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میری بیٹی اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو، مجھے اس کے دوسرے رخ سے خوف آ رہا ہے۔ اگر کسی ٹوٹی چیز کو کوئی آدمی جوڑے تو رب پہ فرض ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، تو مجھ صدیق کو ڈر ہے کہ جو جڑے ہوئے دل کو توڑ دے رب پہ واجب ہے کہ وہ اسے جہنم میں داخل کرے۔ اور آج کی اپنی ماں بہنوں سے حضرت عائشہ صدیقہ کے ایک عمل کے ذریعے پردے کی التجا کرنے جا رہا ہوں کہ جب لجپال آقا اپنے روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہوتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ جاتی کوئی پردے کا اہتمام خاص نہیں کرتی تھی، جو گھر میں پردہ کرتی تھی اسی پردے میں لجپال آقا کے ہاں روضہ مبارک میں تشریف لے جاتی تھی۔
کیونکہ وہ جو حجرہ ہے وہ بھی حضرت عائشہ کا ہی ہے، کیونکہ وہاں پہ حضور کا وصال پر ملال ہوا تو وہیں پہ حضور کی تدفین کر دی گئی۔ تو جس طرح گھر میں عام پردے میں رہتی تھی، اسی طرح حضور کی قبر انور پہ حاضری دیا کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، پھر بھی آپ اسی حالت میں جایا کرتی تھیں۔ اور جب امام عادل عمر کا وصال ہوا تو جب آپ کا وصال ہوا، آپ اس روضہ مبارک میں پہنچ گئے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ جاتی تھیں تو مکمل پردہ کر کے جاتی تھی، مکمل پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے عائشہ تو بتا کہ جب حضور اس حجرے میں تھے تو پردہ نہیں کرتی تھی، جب ابو بکر صدیق تھے تو پردہ نہیں کرتی تھی، عمر کے آنے کی وجہ سے تو نے پردہ کیوں شروع کر دیا؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اس حجرے میں تھے تو میں جانتی تھی کہ وہ میرے شوہر نامدار ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق آئے تو میں جانتی تھی کہ وہ میرے والد گرامی ہیں، ان سے پردہ کرنا میرا اتنا ہی حق تھا جتنا گھر میں پردہ کرنا ضروری ہے۔ اب میں جانتی ہوں ان کے ساتھ تیسرا میرا نامحرم آ چکا ہے، اور نامحرم سے پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے قبر میں نامحرم سے پردہ کیا، لیکن افسوس کہ آج اسی عائشہ کو اپنی امی ماننے والی زندہ نامحرموں کے سامنے پردہ نہیں کرتی۔ ان سے التجا کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ کو اپنی امی ماننے سے کام نہیں بنے گا، ان کے عمل پہ عمل کرنے سے کام بنے گا۔ کل قیامت کے دن ماں اپنی بیٹی سے دور بھاگے گی، بیٹا اپنے باپ سے دور بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا۔ یہی وہ مائیں ہوں گی، یہی وہ باپ ہوں گے جو ہمارے کام آئیں گے، اور کام اسی وقت آئیں گے کہ جب ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں گے۔ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہوں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے، دنیا میں باپ بھی کہتا ہے کہ اگر میرے کاروبار پہ نہیں چلنا، میرے معاملات پہ نہیں چلنا تو پھر بھائی وہ گھر ہے، وہ دروازہ ہے، اپنا کرو، اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ۔ تو وہ گھرانہ تو پھر بھی لجپال ہے۔ اگر ساری زندگی ان سے منہ موڑ کے گزار دیں، آخری لمحے بھی ان کے دروازے پہ جھک جائیں تو وہ پھر بھی اپنا بنا لیتے ہیں۔ وہ پیارے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے نا کہ جس نے فقط ایک جھلک حضور کو دیکھا تھا، فقط ایک جھلک دیکھا، وہیں پہ موت آ گئی، کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی روزے نہیں رکھے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور تمام محدثین مفسرین کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ تمام مخلوقات، تمام اولیاء، تمام تبع تابعین مل جائیں تو اس صحابی کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے جس نے حضور کو ایک جھلک دیکھا۔ تو اگر اس در پہ جھک جائیں فقط ایک لمحے کے لیے بھی تو یقیناً یہ ہماری آخرت کی کامیابی کا سما بن سکتا ہے۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان گھرانوں سے پیار کرتے ہوئے ان کی طرز حیات پہ اپنی زندگیوں کو بسر کرنا چاہیں تو یقیناً ہماری دنیا کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو آتا ہوں اپنے دوسرے موضوع کی جانب۔ آج کا دن مسلمانوں میں ایک بڑا جذبہ دلانے والا ایک دن ہے، اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کرنے والا دن ہے کہ یہی وہ دن تھا کہ جس دن میں رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے اپنے مٹھی بھر صحابہ کو ایک غزوے کے لیے تیار کر کے بھیجا تھا، اور جنگ کا کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ اور یقین جانے کہ صحابہ کے اندر شہادت کے وہ جذبے تھے کہ ایک نو عمر حضرت عمیر جن کا نام ہے، ان کی چھوٹی سی عمر تھی اور وہ قافلے میں چھپ چھپ کے جا رہے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ عمیر کیوں چھپ رہے ہو؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور دیکھیں یہ نو عمر ہے تو مجھے واپس نہ بھیج دیں۔ تو وہ مارکا کیا تھا؟ مارکا بھی حق اور باطل کا مارکا تھا۔ تو وہ مٹھی بھر ہزاروں کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، اور پھر رب ذوالجلال نے وہاں پہ بتایا کہ مٹھی بھر ہونا یہ قلت نہیں ہے، میری مدد آ جانا اور پھر اس کو فتح کر لینا یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ ظاہری چاہے آپ قلت ہی کیوں نہ ہو، ظاہری آپ چند آدمی ہو، دیکھنے والے آپ کو کہیں یہ 10 آدمی ہیں، یہ ہمارا کیا کر لیں گے؟ اگر ان 10 آدمیوں کے ساتھ رب ذوالجلال کی مدد آ جائے وہ قلیل نہیں رہتے۔ ان 313 کے ساتھ رب ذوالجلال کی جب مدد پہنچی تو یہ قلیل نہ رہے، ادھر 10,000 تھے وہ قلیل ہو کے رہ گئے۔ ان میں سے 70 ایسے تھے کہ جن کو انہوں نے وصل جہنم کر دیا، 70 ایسے تھے جن کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا۔ دیکھنے میں فقط 313 تھے، لیکن جذبہ کیا تھا؟ جذبہ ایمانی اتنا تھا کہ اگر ہم یہاں پہ مر بھی گئے تو پھر بھی جیت گئے، اگر یہاں سے جیت کے چلے گئے تو پھر بھی جیت گئے۔ اور یقین جانیے آج کا یہ پرفتن دور، مارکہ بدر کو
دہرانے کے لیے امت مسلمہ کو مجبور کر رہا ہے، کیونکہ آج کے حالات کے مطابق لجپال آقا کی ختم نبوت کو ٹچ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنی سازشیں اس عظیم ملک پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، جس کو لیا ہی لجپال آقا کے نام پہ گیا تھا، جس کی بنیادیں ہی محمد الرسول اللہ کے نام پہ رکھی گئی تھیں، آج اس میں قادانیت کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے جنہوں نے لجپال آقا کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ تو یہاں پہ وہی جذبے مسلمانوں کو ابھار سکتے ہیں کہ جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کا وہ ایمان لانے والا واقعہ اگر پڑھا جائے تو پھر یہ کہنے پہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہمیں ایمان وراثت میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ بلال نے اتنی سختیاں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کی، اس کے بعد جب ایمان ملا تو پھر اس کی قدر کی، اور جب اتنی مصیبتوں سے گزرے تو پھر رب ذوالجلال نے یہ مقام دیا کہ کعبہ بلال کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ پھر رب نے یہ مقام دیا کہ بلال مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا تو جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ آتی تھی۔ پھر رب نے یہ مقام دیا کہ بلال کا کالا رنگ ہو تو رب ذوالجلال کو گوارا نہیں ہوتا، وہ حوروں کا رنگ بلال میں بھر دیتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق، یہ حضرت ابوبکر صدیق میدان بدر میں حضور کے ساتھ موجود تھے، 4 خلفاء 10 مبشرہ اور اس کے علاوہ جو صحابہ تھے، اور حضور نے خود فرمایا کہ جو میرے ساتھ بدر اور حدیبیہ میں گیا، میں رب کا محبوب ہو کے گواہی دیتا ہوں کہ مجھے میرے رب پہ واجب ہے کہ وہ ان کو جنت کے اندر داخل کرے۔ ان کے جنتی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی ظاہری ایمان لانے سے پہلے کی جو زندگی ہے ذرا اس پہ نظر ڈالیں تو اتنی شاہانہ زندگی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو کپڑا ایک بار پہنتے تھے زندگی میں دوبارہ اس کو اپنے تن پہ نہیں لیتے تھے، اور وہ لباس بھی کوئی عام لباس نہیں ہوتا تھا۔ جب لباس پہن کے آتے تھے تو مکہ والے حیران ہو جاتے تھے کہ یہ صدیق ہی آیا ہے، یہ عبداللہ ہی آیا ہے، آپ کا اصل نام تو عبداللہ تھا نا، صدیق تو ایمان لانے کے بعد بنے۔ تو مکے والے حیران ہو جاتے تھے کہ یہ عبداللہ ہی ہے، اور جب اسلام میں آئے تو پھر وہی صدیق تھا کہ جسم پہ ٹاٹ کا لباس اور بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگائے ہوئے تھے، اور پھر مکے والے حیران ہوتے تھے کہ یہ وہی عبداللہ ہے کہ جو اتنے مہنگے مہنگے لباس پہنتا تھا اور جو ایک بار پہنتا تھا وہ دوبارہ نہیں پہنتا تھا۔ اور جب لجپال آقا نے دین کے لیے ابو بکر سے کچھ مانگا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کی دیواروں سے ہاتھ رگڑتے تھے کہ کوئی سوئی بھی گھر نہ رہ جائے۔ رہی بات آج کے دور میں بھی وہ منافقین ہیں کہ جو قادانیت کے رستے کو فروغ دینے کی جانب چل رہے ہیں، تو شہدائے بدر نے بھی ہمیں یہی درس دیا تھا کہ اگر دین پہ حملہ ہونے کو آئے تو پھر اپنی جانیں نہیں دیکھنی، پھر اپنے مال و اسباب نہیں دیکھنے، پھر اپنے خاندان نہیں دیکھنے، بلکہ اپنے سر قلم ہوتے ہیں تو کروا دینے ہیں، لیکن رب کے دین کو نیچے نہیں آنے دینا۔ آگے چل کے کربلا سے بھی ہمیں یہی درس ملا، حدیبیہ سے بھی یہی درس ملا، فتح مکہ سے بھی یہی درس ملا، حتیٰ کہ یمامہ میں تو آ کے ایک ہی نام تھا کہ ختم نبوت کے علم کو ہم نے نیچے نہیں ہونے دینا، اپنی جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں۔ اور جنگ یمامہ سے قبل جتنی جنگیں ہوئی ان میں غور کریں تو چند صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، 260 صحابہ غالباً یا 259 صحابہ تھے جو تمام جنگوں میں شہید ہوئے تھے، اور جنگ یمامہ ایسی لڑی گئی جس میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے، اور ان کے اندر حفاظ اور قرہ حضرات بھی موجود تھے، اور ایسے ایسے قاری بھی وہاں پہ شہید ہو گئے کہ جن کو لجپال آقا نے خود فرمایا تھا کہ آؤ میرے دوست میرا قرآن سنو۔ جب آپ نے دیکھا، آپ نے حضور کی بات سنی تو آپ بڑے اندر سے خوش بھی ہوئے اور ظاہری طور پہ پریشان ہو گئے کہ میں حضور کا قرآن سنوں۔ لجپال آقا نے فرمایا کہ مجھے رب کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ اس اپنے دوست کو قرآن سناؤ۔ جب یہ سنا تو پھر خوشی کا اور ہی انداز ہو گیا۔ یہ وہ قاری تھے کہ جو جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اتنے جلیل القدر صحابہ بھی ختم نبوت کی جنگ کے اندر شہید ہوئے، لیکن انہوں نے ختم نبوت کے علم کو نیچے نہیں آنے دیا۔ تو دوستان جی وقار، جنگ بدر کے اندر جتنے صحابہ شریک ہوئے تھے، ہر ایک کی حالات زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہمیں درس وہ ایک ہی دے کے گئے ہیں کہ حضور کا نام، حضور کی ختم نبوت اور رب ذوالجلال کا عطا کردہ دین، اس کو نیچے نہیں آنے دینا اپنے جسم کے آخری خون کے قطرے تک۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں تو صحابہ اکرام نے کون سی سختی تھی جو نہیں برداشت کی،
آج ہم دن میں کئی کئی قسموں کے کھانے کھاتے ہیں، رب ذوالجلال کی لازوال نعمتوں کو کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں کہ ہم باہر نکل کے دین کی بات کر سکیں۔ لجپال آقا کے صحابہ پہ نظر دوڑو تو کئی کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ ان کے گھروں میں فاقے رہتے تھے، اور کئی کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ لجپال آقا کے صحابہ جو ہیں وہ ایک ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے۔ تو دوستان ذی وقار، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحابہ کی زندگیوں کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے اور دین متین کے علم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ آمین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ قاری احسن چشتی صاحب اپنے ہماری علم میں اضافہ فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ان کی علم و عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہمارے القلم چینل کی ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت نزدیک ہے۔ میری محمد فیصل قادری صاحب سے گزارش ہے کہ پروگرام کے اینڈ میں اختتامی کلام پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ قاری صاحب حضرت ابوبکر صدیق کی چھڑی سونے کا کلام جو ہے دو شعر پیش کرتا ہوں۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، 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 پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، عرشاں دا لارا ٹکے آئے ویڑے صدیق دے، عرشاں دا لارا ٹکے آئے ویڑے صدیق دے، کہندے فرشتے ہون گے او پائی قسمت صدیق دی، کہندے فرشتے ہون گے قسمت صدیق دی، تے سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ